بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کے عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت رسول کیا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے کس طرح کے نمونے پیش کیے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نمونے سے ہمیں کیا درس و پیغام ملتا ہے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے، اور اس دور حاضر کے اندر اس کا کیا تقاضا ہے کہ ہم محبت رسول کے تعلق سے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آپ سب کے معلوم ہے کہ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے فائق ہو، جو مومن کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہو۔ خدا کے بعد اس درجے کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، ایسی محبت جو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہو، جس میں وارفتگی، جانثاری، فدائیت اور کلی طور پر خود سپردگی ہو، جس محبت کا سایہ محبوب کے تمام متعلقین تک وسیع ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، حدیث نمبر 15۔ کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تب تم تو کامل مومن نہیں ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا، اب با خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں میری اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور، باب کیف کانت یمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6632۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صرف زباں خرچی نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و اولاد کو قربان کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ موقع پڑنے پر عمل سے اس کا ثبوت بھی فراہم کرتے تھے۔ اپنی جان اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خوشی سے نچھاور کرتے تھے کہ گویا ان کی جان کی قیمت وصول ہو گئی۔ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے ہاتھ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عین اس وقت جب ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، پھانسی کی سولی پر ہیں، اس وقت ان سے پوچھا گیا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس مصیبت سے بچ جاتے؟ تو ان کے جذبے محبت اور قربان جائیے
اس وقت بھی انہوں نے کیا جواب دیا وہ دراصل سننے کے قابل ہے، اور شاہدان رسول کے لیے اس میں بڑا پیغام اور سبق ہے۔ سنیے اس وقت انہوں نے کیا فرمایا، خدائے عظیم کی قسم، خدائے عظیم کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس تکلیف سے میں بچ جاؤں میرے آقا کے قدم مبارک میں ایک کانٹا چبھے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 66۔ آپ سبھی جانتے ہیں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مخلص مومن تھے۔ وہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور عرض کنا ہوئے، سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا ہو تو میں خود اپنے والد کا سر قلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھیے الروض الانف جلد 7 صفحہ 23۔ حضرات گرامی، غزوہ بدر کا موقع ہے، اس موقع سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خود ان کے صاحبزادے عبد الرحمن آ گئے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وقت گزرا، یہاں تک کہ صاحبزادے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لے آئے۔ تو ایک مرتبہ صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان، غزوہ بدر میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ میرے نرغے میں آ گئے تھے، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی۔ بیٹے کی اس بات سننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنیے، بیٹے کی اس بات کو سننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اگر تم میرے نرغے میں آ گئے ہوتے تو میں تمہیں معاف نہیں کرتا۔ دیکھیے علامہ ابن عبد البر کی کتاب استیعاب ذکر عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ محترم ناظرین، ان دونوں واقعے سے معلوم ہوا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد اور والدین کی محبت پر غالب تھی۔ بہرحال بقول حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمہ دامت برکاتہم کے، نبی سے امت کا تعلق محض قانونی اطاعت و آئینی احترام کا نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے پیچھے بے پناہ محبت کار فرما ہو، ایسی محبت کہ انسان لٹ کر محسوس کرے کہ اس نے پایا ہے، ایسی محبت کہ انسان کھو کر سمجھے کہ اس نے حاصل کیا ہے، ایسی محبت جس میں کانٹوں کا بستر پھولوں کی سیج کا لطف دے، شعلہ آتش کے فرش میں بھی انسان شبنم کی خنکی محسوس کرے، جنون کو چھوتی ہوئی محبت فداکاری کے جذبے سے معمور عطا چاہت ہو۔ یہی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کی تھی۔ حضرات گرامی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حفاظت و صیانت کا بڑا اثاثہ ہے۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، مسلمان چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، لیکن اس کے سینے میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری ضرور موجود ہوتی ہے، جو وقت پڑنے پر آتش فشاں پہاڑ بن جاتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو مزید تیز اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے جو اپنے باپ دادا سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی امانت پائی ہے، اسے اگلی نسلوں تک کے پہنچائیں، اور ایسا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور تعارف ان میں ہو، اور یہ پہچان سیرت نبوی سے آگاہی سے حاصل ہوگی۔ بس ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرائیں۔
ہمارے لیے اپنے بچوں کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کرانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ادنا معمولی حصہ بھی اس وقت ادا ہوگا جب ہم محبت کی اس امانت کو اپنی نسلوں تک کے پہنچائیں گے، ورنہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، ہماری پکڑ ہوگی اور حوض کوثر پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حضرات، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا کرے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں ہماری دستگیری فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوى والحمد للہ رب العالمین۔